اعداد جهادی یک فریضه مستقل است. هر مسلمان مکلف هست که این فریضه را انجام دهد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. آپ حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی اخباری اعلان کے ذریعے کہ آج مجھے حقیقت جہاد کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. جہاد کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. اس سے پہلے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں جہاد کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور بڑے مغالطے ہیں. خاص طور پر یہ ابھی جو حال ہی کا زمانہ ہے، اس میں تو واقعہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے اس نے جہاد کے لفظ کو گالی بنا دیا. جہاد 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 اس انداز سے کنٹمپچوسلی حقارت آمیز انداز میں اس لفظ کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے. اس نے گویا کہ گالی کی حیثیت اختیار کر دی ہے مغربی میڈیا کی حد تک. اس ضمن میں مغالطے بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، اور جو مغالطے دنیا میں قائم ہوئے ہیں ان میں اگرچہ اغیار کی دشمنی ہے اس کو بھی دخل ہے. جان بوجھ کر بھی انہوں نے اس سلسلے میں مغالطے پیدا کیے ہیں، لیکن ہماری اپنی غلطیوں کو بھی دخل حاصل ہے. ہماری اپنی غلطیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جہاد کو مترادف قرار دے دیا جنگ. جہاد مساوی ہے قتال، حالانکہ یہ غلط ہے. جہاد کی طرح قرآن مجید کی مستقل اصطلاح ہے قتال. جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، دو اصطلاحات بالکل ہماری نہیں ہو سکتی. پھر نمبر دو یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے یہ جہاد فی سبیل اللہ. حالانکہ مسلمان فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے. مسلمان جو ہے کوئی بدقماش حکمران، وہ صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اور اپنے ریونیوز بڑھانے کے لیے وہ اگر جنگ کر رہا ہے کہ اور علاقے اس کے قبضے میں آئے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. تو مسلمان جب بھی جنگ کرے گا. پھر چونکہ جنگ ہر وقت نہیں ہوتی، لہذا جو دین کے مستقل تصورات ہیں ان میں سے جہاد خارج ہو گیا. جس کو ہم نے یوں کہا کہ جہاد جو ہے وہ در حقیقت یہ فرض عین ہے ہی نہیں، فرض کفایہ. اس سے ہماری اپنی نگاہوں میں جہاد کی اہمیت اور اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. یہ تین غلطیاں ہماری اپنی ہیں.
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بنیاد سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاد کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے، اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے جہاد کا لفظ بنا ہے جہد سے، جہد کے معنی کوشش۔ جہاد جو ہے باب مفعلہ میں اس کا مصدر ہے، مجاہدہ یا جہاد، یہ دونوں بالکل مساوی ہیں۔ اور باب مفعلہ کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اس عمل میں دو فریقوں کی شرکت ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، مقابلہ، آمنے سامنے آ جانا اور انہیں مقابلہ ہوتا ہے۔ تو مجاہدہ میں دو جہاد ہوں گے، ایک جہد ادھر سے ہو رہا ہے، ایک جہد ادھر سے ہو رہا ہے، کسی ایک مقصد کے لیے یا کسی شے کے حصول کے لیے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہمارا مجاہدہ ہو جائے۔ یا یہ کہ میں کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمارا مجاہدہ ہو جائے۔ تو گویا کہ جہد کا ایک لفظ میں اگر ہم ترجمہ کریں، جو اردو کا لفظ کہہ لیجیے، اصل میں وہ فارسی کا لفظ ہے کوشش، فارسی سے آیا اردو میں کوشش۔ اور اگر جہاد کا ایک لفظ میں ترجمہ کریں گے وہ کشاکش، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رسہ کشی ہوتی ہے کہ ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں، یہ کشاکش ہے۔ تو جہد سے جہاد تک کا مفہوم جو ہے لفظی اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے، اور اسی میں مناسب یہ ہے کہ اسی موقع پر قتل اور قتال کا مفہوم بھی واضح ہے۔ قتل ایک یک طرفہ عمل ہوتا ہے، ایک شخص جا رہا تھا، کسی نے گولی مار دی، وہ ہو گیا، اللہ خیر صلی اللہ، اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے جو ہے گھات میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ ایک یک طرفہ عمل ہے، قتل کر دینا، اس کو آپ اسیسینیشن کہیں گے، مرڈر کہیں گے۔ لیکن ایک قتال ہے، دو فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اب یہ دو طرفہ عمل ہو گیا قتال۔ تو قتل سے قتال بالکل وہی مفہوم ہے کہ جو جہد سے جہاد، جہاد کے ساتھ مجاہدہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور قتل کے ساتھ مقاتلہ، باب مفعلہ کا مصدر جو عام ہے وہ مقاتلہ ہوگا، لیکن یہ کہ ساتھ قتال بھی۔ تو یہ ہے اس کے لفظی مفہوم۔ اب آپ یہ سمجھیے انسانی زندگی میں جہاد کے کون کون سے مرحلے ہیں۔ انگریزی میں اس لفظ جہاد کو اگر ہم ادا کرنا چاہیں گے، جہد کوشش کرنا، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اور جہاد ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ یا سم ون، اسٹرگل اگینسٹ، کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، راستے میں رکاوٹ ہے، کوئی آپ کے راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، آپ اوور کم کرنا چاہتے ہیں اس کی مخالفت اور اس کی رکاوٹ کو، تو یہ گویا کہ جہاد ہوگا۔ تو اسٹرگل لفظ جو ہے وہ جہاد کے لیے، اور اسٹرائیو کرنا، اسٹرائیو محنت کرنا، یہ گویا کہ جہاد کے لیے۔ اب دیکھیے تین بڑے بڑے لیولز ہیں جہاد۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں میں وہ باتیں بھی لا رہا ہوں، دین کا تصور کس قدر وسیع ہے، یہ جو عام طور پر نہیں سمجھے جاتے، جس کا تعلق ہے جہاد سے۔ سب سے پہلا، سب سے بنیادی جہاد ہر ذی حیات اپنی بقا کے لیے کرتا ہے۔ جو بھی لیونگ آرگنزم زندہ، اس کی زندگی کی تقاضے، اسے کچھ خوراک چاہیے، اسے کچھ ضرورت ہے اس کی لائف میں، اس خوراک اور ضرورتوں کے حصول میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن، اس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، بقا کے لیے جہاد۔ ہر زندہ جو بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ جو مردہ بغیر حیات، اب ظاہر بات ہے کہ کوہ ہمالیہ کھڑا ہے، اسے کوئی اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو کوئی آئے تو اپنا سر چھوڑ لے، اسے کوئی اسٹرگل نہیں کرنا۔ لیکن حیوان چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹنسٹ، یہ پرانے جدید اصطلاحات کے اندر، لیکن علامہ اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، جہاد زندگانی، یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ جہاد جو ہے ہر حیوان کر رہا ہے، انسان ہی نہیں، حیوان بھی کر رہے ہیں، انسان بھی کر رہے ہیں۔ تو انسان جو مسلمان ہے وہ بھی کر رہا ہے، معاش کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس میں کمپٹیشن بھی ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہے، ایک دکاندار ہے، دوسرا دکاندار ہے، ان کا آپس میں مقابلہ جاری ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک بندہ مومن جب اس جہاد زندگانی میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، حرام راستہ اختیار نہیں کرے گا،
ناجائز راستہ اختیار نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فریب نہیں کرے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، تو اب یہ گویا کہ یہ جہاد اس کا یہ عبادت کے درجے ہے۔ بظاہر ہم کہیں کہ معاشی جدوجہد ہے صاحب، اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے معاشی جدوجہد، لیکن یہ عبادت ہے۔ اس کو کہا گیا حدیث میں القاسب حبیب اللہ، جو حلال ذریعے سے کسب کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کمانے کی اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ القاسب حبیب اللہ، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچا بھی ہے، امانتدار بھی ہے، وہ درجے میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے برابر ہے۔ یہ ہے جہاد زندگانی، بشرطے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ نے شریعت سے آزاد ہو کر کیا ہے تو پھر یہ دنیا داری ہے، یہ جو بھی ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اس سے اوپر آئیے، کیونکہ آج ذرا تیزی سے چل رہا ہے، 1 گھنٹے میں اس مضمون کو مکمل کرنا ہے۔ دوسرا لیول ہے جہاد برائے حقوق حاصل انسانوں کے لیے یہ ہے، اور حقوق میں سب سے بڑا حق ہے حریت، استقلال، سیلف ڈٹرمینیشن، آزادی، حریت۔ تو جہاد حقوق یا جہاد حریت، کسی قوم نے آ کر دوسری قوم کو غلام بنا لیا ہے، اب یہ غلام قوم جہاد کرے گی، جدوجہد کرے گی، تبھی تو چھٹکارا حاصل کرے گی۔ آرام سے کوئی چھوڑ دے گا اس جگہ کو، کوئی اپنی حاکمیت جو ہے وہ آسانی سے چھوڑ دے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ جہاد، یہ جدوجہد جو ہے، اس لیے کہ آپ چاہیں گے آزادی حاصل کرنا، حکمران چاہے گا آپ کو غلام رکھنا، ہوگی کشاکش، رساکشی ہو گئی کہ نہیں ہوگی، تصادم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ تو جہاد حریت جو ہے، جہاد فی الحقوق میں سب سے بڑا جہاد جہاد حریت ہے، کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو، سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہ ہو۔ انسان پر انسان کی غلامی نہ ہو۔ انسان سب کے سب اللہ کے غلام تو بن جائے، لیکن کوئی انسان کا غلام نہ ہو۔ لہذا یہ جہاد بھی جب مسلمان کرے گا، جہاد حریت، اور اگر حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا، یہ بھی بہت بڑا عبادت کا اور بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا۔ اور اس میں اگر کوئی جان دے دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ جہاد حریت معمولی شے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ جہاد مسلمان بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، ان دونوں بھی اسٹرگل کی تھی کہ نہیں کی تھی انگریز سے غلامی سے نجات حاصل کرنے کی۔ افریقہ کے ممالک نے بھی جتنے بھی کلونیل رولرز تھے ان سے آزادی حاصل کی، اسٹرگل کی ہے، محنت کی۔ ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے جنوبی افریقہ میں اپارٹھائیڈ جو تھا اس سے نجات حاصل کرنا کوئی آسانی تو نہیں ہوا، کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں، تب جا کر وہ گورا راج وہاں ختم ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جدوجہد، لیکن مسلمان جب کرتا ہے اور وہ اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود، اللہ کی پابندیاں، اللہ کے احکام کے اندر کرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور اس میں جان دے دینا بھی شہادت فی سبیل اللہ۔ لیکن اب آیا تیسرا لیول۔ تیسرا لیول ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر، اور اس کی اصل کیا ہے؟ عدل کے قیام کے لیے جہاد۔ عدل بھی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، جہاں حریت، عدل، انصاف، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو دبائے نہ، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، بلکہ عدل کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو، معاشی استحصال نہ ہو، سیاسی جبر نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ لیکن یہ نظام عدل و قسط جو ہے دنیا میں جب بھی کوئی آئے گا، اس کا کوئی نہ کوئی بنیادی نظریہ ہوگا اور کوئی نظام کی ایک شکل ہوگی۔ مثال کے طور پر اب ظاہر بات ہے کمیونزم کیا تھا؟ ایک نظام تھا، اس کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا۔ مقصود کیا تھا؟ انصاف۔ ظاہر بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام، ظالمانہ نظام، کارخانے کا مالک عیش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ محنت تو ساری کارخانے کے مزدور ہوتی ہے، اس کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی۔ کاشتکار جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے اور زمیندار عیش کر رہا ہے، جاگیردار عیش کر رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ تعدی ہے، یہ ناانصافی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے خاتمے کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا، کیا نظام تجویز کیا، وہ کتنا غلط تھا، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن بنیادی طور پر تو وہ کیا چاہتے تھے؟ عدل چاہتے تھے، نا انصاف چاہتے تھے۔ تو عدل و انصاف کے حصول کے لیے ایک نظام قائم کرنا،
اور ظاہر بات ہے کہ اس نظام کی بنیاد کسی نظریے پر ہوگی، کسی فلسفے پر۔ تو ایک ہے یہ تیسرا نظریاتی اور نظام کی سطح پر جہاد، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ نظام عدل و قسط دنیا میں قائم ہو۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، ایک نظریہ ایمان ہے، اس کائنات کا خالق ہے، وہ اسے چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہے، کنہا ہے، وہ اس کا ساتھی نہیں۔ یہ انسانی زندگی مختصر زندگی ہے، لیکن اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ تو در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ اور اس کے اندر لازماً اس دنیا کی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں انہیں نتائج سے سامنا ہو۔ پھر یہ کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انسانوں کی نبوت کا، رسالت کا اور اپنی کتابوں کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان تمام باتوں کو ماننا ایک نظریہ، ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، وہ دین حق، سچا دین، اور اس کو کہا گیا عدل و قسط۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا گیا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو۔ تو نبوت اور رسالت کا یہ سارا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں نظام عدل و قسط کا قیام، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کو دبا نہ دیا جائے، کوئی مستضعفین نہ ہو جائیں، کوئی مستکبرین نہ ہو جائیں، کوئی مترفین نہ ہو جائیں، اور کوئی محرومین نہ ہو جائیں۔ ایک وہ ہے جو محروم ہے، دنیا کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی، ایک مترفین ہے جن کے پاس دولت کے انبار ہے، ایک مستکبرین ہے، تکبر ہے ان کا، وہ جاگیردار ہے، وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اور ایک طرف بیچارے مستضعفین ہیں، دبا لیے گئے ہیں، وہ کاشتکار ہیں، وہ مزدور۔ یہ نظام ختم کرنا منظور ہے۔ یہ جو جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، در حقیقت اس نوعیت کا جہاد۔ یوں سمجھیے، اگر کسی شخص نے نظریے کے طور پر مارکسزم کو اختیار کیا اور نظام کے طور پر کمیونزم جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس نے جد و جہد کی، تو وہ مجاہد فی سبیل الاشتراکیت ہوگا۔ ہوتے تھے نا، آخر روس میں انقلاب آیا تو گھر بیٹھے تو نہیں آ گیا تھا، لوگوں نے جانیں دی ہیں، کتنے لوگوں نے جو ہے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی ہیں، فائرنگ سکواڈز کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے جانیں دی ہیں، گولیاں کھائی ہیں سینوں کے اوپر، تب کہیں جا کر زار کی حکومت ختم ہوئی اور کمیونزم نظام آیا دنیا کے اندر۔ تو ایک نظام تھا، ایک اس کا فلسفہ تھا، مارکسزم اس کے فلسفے کے نام ہے، نظام کمیونزم ہے۔ لیکن جن لوگوں نے محنت کی، ظاہر بات ہے کہ اس محنت کے دو مرحلے تھے، ایک مارکسزم کو پھیلانا، دنیا میں عام کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دینا، لوگوں کو اس کا ہم خیال بنا دینا، پھر ایک جد و جہد تاکہ نظام جو ہے وہ کمیونزم پہ قائم ہو جائے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیت، اشتراکیت کے راستے میں۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی لیے جو شیطانی نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ جہاد فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں، فی سبیل الشیطان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ جو مشرک والدین تھے وہ اپنے ان نوجوان بیٹوں کو جو ایمان لے آئے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ واپس آ جاؤ اپنے آبائی دین میں، تو اس کو کہا گیا جہاد۔ وہ شرک کے لیے جہاد کر رہے تھے جب وہ دباؤ ڈال رہے تھے اپنے نوجوان بیٹوں پر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ دیکھو اے نوجوان مسلمان، تم پر تمہارے والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ ہم نے وصیت کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جنگ کریں، تم سے جھگڑیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو ان کا کہنا مت مانو۔ وہ مجاہد فی سبیل الشرک تھے۔ ابو جہل بھی مجاہد تھا فی سبیل الشرک، اور محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام مجاہد تھے فی سبیل التوحید، فی سبیل اللہ، فی سبیل الدین، دین کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ گویا کہ تیسرے لیول کا جہاد ہے جو جہاد فی سبیل اللہ۔ زیادہ کر لیجیے، لمبا تیز چل رہا ہوں۔ پہلا جہاد کی سطح جہاد زندگانی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ مسلمان شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ جہاد کرتا ہے تو یہ عبادت سے طواف ہے۔
دوسرا لیول ہے جہاد فی الحقوق، حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد، اور خاص طور پر حریت حاصل۔ یہ مسلمان بھی کرتا ہے، ہندو بھی، اور بھی، عیسائی بھی، سب کرتے ہیں۔ مسلمان اگر کرے گا اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو یہ مجاہد ہوگا، اور اس کا اگر جان گئی تو یہ ایک طرح کی شہادت سے حاصل ہے۔ تیسرا جہاد ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد، کسی نظریے کو پھیلانا اور اس کی بنیاد پر قائم ہونے والے نظام کو قائم کرنے کا جہاد ہے۔ اس میں اشتراکیت بھی ہو سکتی ہے، میں کوئی اور نظام بھی ہو سکتا ہے، فاشزم بھی ہو سکتا ہے، ناززم بھی تھا، فاشزم بھی تھا، بے شمار اسم ہے، ڈیموکریسی یہ بھی ایک نظریہ ہے، سیکولر ڈیموکریسی ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر جو ہے آج کل کی جو لبرل جو ڈیموکریسی دنیا میں قائم ہوئی، لیکن ملک کا بھی ایک نظریہ ہے، ایک نظام ہے۔ لیکن اسلام ایمان بطور نظریہ اور اسلام بطور نظام، ان دونوں کے فروغ کے لیے جو جد و جہد ہوگی، جو جہاد ہوگا، اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ، یہ اصطلاح واضح ہو گئی۔ اور ظاہر بات ہے جو بھی جہاد انسان کرتا ہے اس میں اس کا وقت لگے گا، صلاحیت لگے گی، قوت لگے گی، اور مالی وسائل و ذرائع لگے گی، یہی لگے گی، تبھی تو آپ کوئی کوشش کریں گے، چاہے آپ کمیونزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیشنلزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کسی فاشزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب بال ٹھاکرے ہے انڈیا کے اندر، اس کی جماعت ہے، وہ بھی ایک نظریہ ہے، ہندو سپریمیسی اور مسلمانوں کو دبا کے رکھنا، یہ اس کا نظریہ، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں نا لوگ، وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تبھی تو کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی جماعت بنتی ہے۔ لیکن یہ کہ اسی لیے اس کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے الفاظ کہ جہاد کے ساتھ بے اموالکم و انفسکم، اب یہ اصطلاح پوری ہو گئی، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا، مالی وسائل کو صرف کرنا، خرچ کرنا، اور اپنی جانوں کے ساتھ، جان میں آپ کی ذہانت بھی آ گئی، آپ کی ثقافت بھی آ گئی، آپ کو اللہ نے جو شعور دیا ہے وہ بھی آ گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس کو بروئے کار ڈالو، اسی میں آپ کا وقت آ گیا۔ جو اصل سرمایہ ہے ہمارا وہ تو وقت ہے، جو تیزی سے گزر رہا ہے، برف کی مانند پگھل رہا ہے، باہر یہی وقت ہے کہ جو اصل سرمایہ ہے، کیا پتہ کب ختم ہوتا ہے، لہذا دوڑو ففروا الی اللہ، اس جہاد فی سبیل اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو، وہ وعدہ وقت ختم ہو جائے، ٹائم از اوور، ہمیں سنا دیا جائے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، اب تو تمہارے لیے موت جو ہے وہ تمہارے سامنے آن کھڑی ہے۔ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اب دیکھیے آج 3 کا حصہ آئے گا، پہلے میں نے 3 مین لیولز گنوا دیے آپ کو جہاد سے: جہاد زندگانی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، جہاد حقوق، جہاد حریت، فریڈم اسٹرگل، جہاد نظریے اور نظام کی بنیاد ہے، اور اسی کے قبیل میں آئے گا جہاد فی سبیل اللہ، نظریے یعنی ایمان کو پھیلانا، اور نظام یعنی اسلام کو، دین حق کو قائم کرنا، اس کی جد و جہد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں جان بھی کھپے گی، مال بھی۔ اب اس کے 3 سب سے پہلا لیول کیا ہے؟ جس شخص نے اس نظریے کو اپنایا ہے پہلے خود اس پر کاربند ہو، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ کو مانا ہے، اللہ کے احکام پر چلو، رسول کو مانا ہے، رسول کے فرامین پر عمل کرو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اسوہ قرار دو، ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ قرآن کو مانا ہے، قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کی پابندی کرو، اور اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹ کو اوور کرنے کی جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ اب اس میں 3 رکاوٹیں آتی ہیں، 3 کا حصہ چلے گا آج۔ سب سے پہلی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نفس پر بھاری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ صبح کا وقت ہے، اذان بھی سن لی ہے، لیکن کروٹ لے لی ہے اس نے، نفس ہے نا اس وقت۔ اسی طریقے سے نفس کسی حرام چیز کا تقاضا کرتا ہے، وہ اپنی شہوت کے لیے کوئی حرام راستہ جو ہے وہ طلب کر رہا ہے۔ اب آپ اس کے خلاف کریں گے، اسے دبائیں گے، اسے روکیں گے تو بچیں گے، ورنہ آپ فسق اور فجور
اعداد جہادی ایک یہ فریضہ جہاد مستقل اگینسٹ یور است. نفس. ہر مسلمان مکلف یہ ہے نفس کہ وہی ان ہے فریضہ جسے را پرائڈ انجام کی دہد. اصطلاح میں کہا جاتا ہے مجاہدین بواسطہ اعداد Animal جہادی instincts. از قوت بیشتر پیٹ برخوردار کھانے کو میشوند. مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ الحمدللہ کیا کھایا امارت جائے. اسلامی افغانستان یہ تو بھرنا توجہی چاہیے. خاصی به اعداد حلال سے جہادی حرام سے اس سے داشته بحث نہیں. و تشکیلات خاصی زبان برای چٹخانا اعداد مانگتی ہے، اس سے جهادی بحث نہیں کہ دارد. جائز ہے ناجائز ہے. و شب و روز حلال برای ذریعے سے پیشرفت کمائی سے بیشتر تم نے در وہ این حاصل کیا بخش تلاش چٹخارا می‌نماید. یا حرام سے اسے اس سے دشمنان باید چٹخارا نہیں. بدانند که ما از استحکام نفس کو امارت اپنی خواہش اسلامی چاہیے، هیچگاه شہوت جو ہے غافل اس کا نمی‌شویم تقاضا پورا ہونا و چاہیے، نه اسے هم اس سے از غرض نہیں ہے نیروسازی کہ جائز سے منصرف اور ناجائز. می‌شویم. راهنمودهای اسلامی نفس کو مال ما را به محبوب ہے، نیروسازی مال امر آنا می‌کند. چاہیے، حلال سے ہو حرام ای سے ہو جائز سے جوانان ہو فداکار ناجائز سے ہو. اسلام، صحیح شما راستے سے وظیفه غلط سے مقدس پرواہ دفاع نہیں. از اسلام و اس خاک نفس خود کے را به خلاف پیش جہاد میبرید و مشغول اور اس مبارزه جہاد کو جهادی اس حد تک هستید کہا گیا و کہ این حضور نے مبارزه فرمایا المجاہد تکالیف و و من مراحل جاہد پیچیده‌ای النفس. دارد. اصل مجاہد تو وہی برای ہے اینکه جو شما اپنے نفس آماده کے خلاف تحمل جہاد هر کرے. گونه سختی و تکالیف نفس کے شوید خلاف و جہاد کیا مبارزه نہیں، اور دنیا مقدس کے خود را به جو اور گونه دشمن درست ہے به باہر پیش کے اللہ کے ان کے خلاف جہاد کے لیے مدرسه نکل کھڑے ہوئے. اعداد تو اصل جهادی دشمن تو زیاد تمہارے زحمت اپنے گھر کے می‌کشید. اندر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے اپنے شما وجود کے سختی‌های اندر اعداد را با نفس. صبر و ان شکیبایی النفس لامارۃ تحمل بالسوء. نماید. یہ پس نفس در جو ہے برابر یہ تو تمام در سختی‌ها حقیقت تاب نیک می‌آورد بدی ہی کا حکم و دینے والا. هیچگاه مبارزه را در نیمه راه اس نفس کو ترک سپورٹ نمی‌کنید. کرنے والی دو در چیزیں، پایان از خداوند متعال برایتان ایک توفیق غیر مرئی مزید ہے، استدعا دارم. جنات پروردگار شیاطین جن، تکالیف و زحمات شما را عزازیل ابلیس لعین اور اس کا لشکر. وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ ہماری خواہشات میں پھوکے مارتا ہے، اسے مشتعل کرتا ہے. ہمارے نفس کے اندر چاہتا ہے کہ ہوائے نفس جو ہے تیز ہو جائے، لہذا اس کے خلاف بھی جہاد کرتا ہے. ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوه عدوا. یہ شیطان ہے مسلمانوں تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. اور یہ شیطان جو ہے انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکتے. وہ بھی اس کے لشکری جنات میں نظر آتا ہے، وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم. وہ تو خون کی طرح گردش کر جاتا ہے انسان میں. جب نفس کے اندر وہ اس نے تحریک پیدا کرتی تو پورا نفس جو ہے اندر حقیقت وجود کے اندر ہی پورے کے اندر گویا کہ وہ نفس شیطان جو ہے وہ اس میں غلو کر لیا. تیسری چیز کیا ہے؟ معاشرہ غلط ہے، اس کے رجحانات غلط ہیں، اس کے رواج غلط ہو گئے، وہ ایک غلط رخ ہو گیا. یہ جو معاشرہ چل رہا ہے یہ آپ کو بھی ادھر ہی دھکیل رہا ہے جدھر وہ چلنا چاہتے ہیں. اس کے خلاف آپ چلنا چاہتے ہیں تو بہت اسٹرگل کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھیڑ، کوئی جلوس بہت ڈینس قسم کا وہ ایک طرف کو جا رہا ہو تو اس سمت میں جانا بہت آسان ہے، اس کے خلاف جانا بہت مشکل ہو سکتا ہے. بڑی مشکل سے ادھر سے ادھر سے راستہ بنا کے 4 قدم جائیں اور پھر کوئی ایک ریلا آئے اور وہ آپ کو 10 قدم پھینک دے جائے. معاشرے کے خلاف یہ دپٹی ایک ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ کہ نہیں ہمیں چلنا ہے اپنے راستے، ہمیں چلنا ہے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے راستے، معاشرے کے راستے پر نہیں چلنا. ایک نظریہ یہ ہے کہ زمانہ بعض سازت تو بعض زمانہ میں ساز. زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کرتا، تم زمانے کے ساتھ سازگاری کرو. نہیں، یہ صحیح نہیں. یہ کسی باہمیت باغیرت انسان کا شیوا ہے. باہمیت اور باغیرت انسان کا شیوا کیا ہے؟ زمانہ بعض سازت تو بعض زمانہ ستیز. زمانہ تمہارے ساتھ اگر سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے لڑو. یہ 3 جہاد ہے فرسٹ لیول پر کہ جب میں نے اللہ کو مانا، آخرت کو مانا، تو قرآن کو مانا، رسول کو مانا، تو اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے، عملاً اختیار کرنے کے لیے مجھے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. مجھے شیطان اور اس کی فوج کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. اور مجھے معاشرے کے جو بگڑے ہوئے غلط رجحانات ہیں، اس کا جو دباؤ ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا. اسی ضمن میں ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور سے پوچھا کہ ای الجہاد افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل ترین جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اس سے اللہ کا مطیع بنو. اب آئیے سیکنڈ لیول اس جہاد. فرض کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا اور ہم نے اپنے عمل کے اندر اسلام کو راسخ کر دیا، پختہ کر دیا، نافذ کر دیا.
اب ہمارے وجود سے یہ جہاد باہر نکلے گا، معاشرے کے اندر سرایت کرے گا۔ اس کا نام ہے دعوت، تبلیغ، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے دین کے علم کو عام کرنا، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جھگڑا اور کبھی مناظرہ بھی ہو تو بڑی خوشی کی۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے تبلیغ، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اسی کا مجموعے کا نام ہے شہادت، گواہی دینا، اپنے قول سے گواہی دینا، اپنے عمل سے گواہی دینا۔ دیکھو میں جو بات جس چیز کو میں بلا رہا ہوں میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں، میں نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا، آپ کے لیے اس لیے پسند کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے یہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے کوئی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ اس لیے یہ دعوت، یہ تبلیغ، اس میں وقت بھی لگے گا، صلاحیت بھی لگے گی۔ اچھا دین کی دعوت دینی ہے، پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، ورنہ کیسے ہوگا، کیسے دعوت دیں گے؟ دین کا علم عام کرنا تو پہلے دین کے علم کی تحصیل خود کرنی ہوگی، وقت لگانا ہوگا۔ ہم اپنی دنیاوی معاش کے لیے، کیریئرز کے لیے کتنے سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 20 سال، 25 سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 30-32 برس کی عمر میں جا کے کہیں امریکہ کے اندر جو لوگ ڈاکٹری کا معاملہ کرتے ہیں وہ کہیں جا کر انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سال شدید مشقت، اس لیے ایک اچھا کیریئر، اچھی آمدنی کا ذریعہ، یہ دنیا کی زندگی بہتر طریقے سے گزر جائے، بس اور کیا۔ حالانکہ زندگی ختم ہو جائے گی، سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، کیا پتا آج آپ فارغ ہوں اپنی تعلیم سے، کل موت آ جائے۔ اب دنیا میں ہوا ہے ایک صاحب تھے شیخ محمد حسین، وہ ڈی ایس پی تھے منگومری میں جو ساہیوان کہلاتا ہے، ان کے 2 بیٹے، دونوں ولایت سے تعلیم حاصل کر کے آئے، کراچی میں چند دن ٹھہرے، آف وے پر گئے، نہانے جو گھر پہنچنا نصیب، تعلیم کہاں سے حاصل کر کے آ رہے ہیں؟ 7 کتنے سال لگائے ہوں گے، کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی، ایک غیر ملک میں جا کر رہنا، اس کی ساری مشقتیں برداشت کی ہیں، واپس آئے ہیں تو ابھی منگومری نہیں پہنچے، کراچی ہی میں صرف سیر کے لیے ٹھہر گئے ہیں اور ہاسپٹل میں گئے، اور ان میں سے ایک ہمارے استاد ہوتے تھے ڈاکٹر امیر الدین مرحوم، ان کے داماد، یہ کچھ ہوا نہیں، لیکن اس کے لیے کتنی محنت۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو جہاد جو ہے وہ جہاد کس لیے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جس طرح کہ جہاد کا حق ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر گواہی دے کہ اللہ تیرا لایا ہوا دین، تیرا پہنچایا ہوا دین جو میرے پاس آیا تھا جبرائیل کے ذریعے، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اور یہی تم گواہی دے سکو اے اللہ تیرے نبی کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا تھا ہم نے نوع انسانی تک پہنچا دیا۔ لیکن اگر نہیں پہنچاؤ گے تو مجرم قرار پاؤ گے اللہ، خدا نخواستہ بالفرض محال اگر رسول دین نہ پہنچاتے، کیوں میں گالیاں سنوں، کیوں میں وہ کام کروں جس سے مجھے لوگ پاگل کہے، مجنون کہے، شاعر کہے، ساحر کہے، کاذب کہے، آگے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تو بتائیے کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے نگاہ؟ سب سے بڑے مجرم وہ ہوتے آپ کے پاس ہمیں آپ کا فرض تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر خدا نہ خواستہ یا بالفرض محال اگر ایسا نہ ہوا تو رسالت کا پتہ نہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم محاسبہ کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان کو بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا، تم نے پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ اللہ آپ نے پہنچا۔ اب تم جواب، تمہیں دین کا پیغام وہ مل گیا تھا،
تب کیا کیا خطا ہو. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس کی بھی 3 سب لیول ہیں. اس لیے کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ ایک بسیط شے نہیں ہے. انسانی معاشرے میں مختلف قسم کے ایک ٹاپ موسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں, انٹلیکچوئل مائنورٹی جسے کہتے ہیں. اس کو دعوت جو ہے وہ واعظ کے انداز میں پہنچا دینے سے وہ کام نہیں بنے گا جب تک کہ دلیل اور برہان کے ساتھ. ریشنلسٹ ہے, وہ عقل سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور جب قرآن مطالبہ کرتا ہے آپ کو برہانہ کو بالکل صادق ہے, تو لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ جو کچھ آپ اس میں بتانا چاہتے ہیں پھر دلیل لائیں. دلیل کے ساتھ دین کو پہنچا دینا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ خود اس دلیل کا انسان سمجھنے والا نہ بن جائے. جبکہ وہ حکمت جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو بہت بڑا خیر اللہ نے عطا کیا. جب تک خود حکمت حاصل نہیں ہوگی تو حکمت کے ذریعے سے دعوت کیسے دے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, سب سے پہلا لیول یہ ہے حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ. البتہ عام لوگوں کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اس کی. عام لوگوں کے لیے موعظۃ حسنہ بڑے اچھے انداز میں, خوبصورت انداز میں اور خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, وہ اپنی دھونس جمانی مقصود نہ ہو. یہ خیال نہ ہو کہ میں تو بہت اونچا ہوں, یہ گھٹیا ہے, میں اسے بات پہنچا رہا ہوں. نہیں, قطعاً نہیں. اس قسم کا کوئی خیال نہ. اننی من المسلمین, میں بھی مسلمان ہوں, بھائی میں بھی گناہ گار ہوں, لیکن میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. حتی الامکان اس پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. تمہارے لیے بھی یہ بہتر معلوم ہوتا ہے. دیکھو سوچو, یہ ہے از دل خیزت بر دل بیزت. اگر دل سے نکلے گی بات دل میں اتر جائے گا. اس لیے کہ دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے, کوئی ڈارونزم نہیں ہے, کوئی مارکسزم نہیں ہے, کوئی اور فرائیڈزم نہیں ہے, کوئی ایگزسٹنشلزم نہیں ہے, کوئی لاجیکل پوزیٹیوزم نہیں ہے. یہ فلسفوں سے چونکہ یہ دماغ خالی ہے لہذا بیریئر نہیں ہے. دل سے بات نکلے گی اور دل میں از دل خیزت پر. یہ ہے دوسرا. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے کہ انہیں تنخواہ ملتی ہے. عیسائی مشنریز جو یہ سارا کام کرتے پھرتے ہیں, یہ آپ کے خیال میں بڑے بے نفس لوگ بھاری تنخواہیں ملتی ہیں. ان مشنز کے جو بجٹس ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی حکومتوں سے زیادہ ہوتے ہیں. پوری دنیا کی جو عیسائی حکومت ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. قادیانی مبلغ جو ہے اسے تنخواہ ملتی ہے, اسے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے گریڈز ہیں, اس کی تربیت ہوتی ہے, اس کو تعلیم دی جاتی ہے, تیار کر کے میدان میں پھینکا جاتا ہے. لوگوں کو گمراہ کرو, بلاؤ خادیانیت, بلاؤ عیسائیت, بلاؤ بہائیت کی طرف. They are paid for it. یہ ان کا پیشہ ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ دلیل سے بھی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. نہ اس مرد نادا پر کلام نرم و نازک اثر کر سکتا ہے, کوئی واضح نصیحت نہیں کر سکتا. وہ تو ادھار کھائے پھرتے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر. یہودی علماء کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود نہیں مانا, مخالفت میں سب سے زیادہ آگے رہے. ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کی ضرورت پیش ہے. البتہ یہ مناظرہ بھی ایک گھٹیا طریقے پر ہوتا ہے, گالن گلوچ کے ساتھ ہو یا بڑے گھٹیا انداز میں ہو. ایک ہے شریفانہ انداز. ہمیں یہ تو ہے مجادلہ کرو وجادلہم باللتی ہی احسن, لیکن جدال ہونا چاہیے خوبصورت انداز میں, اس میں کرختی نہ ہو. ہمارے اس جدال کے اندر بھی ایک داعیانہ رنگ ہونا چاہیے, بلکہ وہ نہیں کہ جیسے گر لڑائے جا رہے ہوں اس طریقے سے نہیں, بلکہ یہ شائستگی کو پلو رکھا جاتا ہے. یہ 3 لیولز ہیں جہاد نمبر 2. جہاد نمبر 1 کیا تھا؟ خود اپنے آپ کو مسلمان بنانے اور اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے 3 جہاد. نفس کے خلاف جہاد, شیطان لعین کے خلاف جہاد, اور بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف کشاکش. دوسرا جہاد اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے, عام کرنے, اس کے نظریے کو کی اشاعت کے لیے. یہ جہاد لوگوں کو ہم خیال بنانے کے لیے جہاد.
وقت بھی لگے گا، صلاحیت بھی صرف ہوگی، پہلے علم حاصل کرنا ہوگا، پہلے صلاحیت حاصل کرنی ہوگی، یہ کیریئر بن جائے گا، یہ تو باقاعدہ ایک زندگی کی زندگی کا ایک نقشہ بنے گا، تب کام ہوگا۔ صوفیاء کرام نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ نہیں لگائی؟ اپنے وطن چھوڑ کر آ کر آباد ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں پر آئے تھے جب شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ تو راجپوتوں کی حکومت میں آئے تھے، کسی مسلمان کی حکومت میں تو نہیں آئے، جا کر بیٹھ گیا تھا اللہ کا بندہ ہما وقت۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر جہاد، دعوت اللہ کا جہاد، ادعو الی سبیل ربک، اس کے بھی 3 لیول ہو گئے، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ اب آیا تیسرا لیول جو سب سے اونچا لیول۔ اب اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ مسئلہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ بادشاہت کا نظام قائم ہے تو بادشاہی خاندان کے مفادات ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ بادشاہی نظام ختم کرنا چاہیں گے تو ان کے مفادات پر رد پڑتی ہے کہ نہیں؟ وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے کہ نظام ختم ہو جائے؟ سعودی حکمران جو ہیں وہ حکومت اپنی چھوڑنے کو آسانی سے تیار ہو گئے، وہ پرنسز کی فوج جو ہے وہاں پر ظفر موج، اور ان کو جو مراعات حاصل ہے اور جو ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، وہ کون چھوڑنے کو تیار ہوتا؟ کوئی نظام جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ لہذا آپ نظام کو جب چیلنج کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ نظام آپ پر حملہ آور ہوگا، آپ کو تکلیفیں دے گا، آپ کو ستائے گا، آپ کو چٹکیوں میں اڑائے گا، آپ کا مذاق اڑائے گا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، یہ 10% ہیں، 2% ہیں، 4% ہیں، کچھ سر پھرے ہیں، کچھ یہ ہیں، کچھ وہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاگل ہیں، دقیانوسی ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں، یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، یہ سب کچھ آپ کو سننا پڑے گا۔ قید و بند کی صلاحیتیں، صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر آگے گھر میں بیٹھیے۔ یہ کام جو ہے، لیکن اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے کہ آپ اس نظام کے ساتھ ٹکر لے سکیں، ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، جسے کہتے ہیں اکیلا چنا تو پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، چند آدمی نظام کو نہیں بدل سکتے، کھڑے ہوں گے، نعرہ لگائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے، پھانسی چڑھا دیے جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ لہذا ایک عرصے تک ان لوگوں کو ایک کام کرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے انگریزی میں پیسیو ریزسٹنس، اور ہم اردو میں کہیں گے صبر محض۔ جو 12 برس تک مکے میں جاری رہا، وہ کیا حکم تھا حضور کا کہ مسلمانوں چاہے تمہیں کسی طرح ستائیں، ماریں، تمہارے اوپر کوئی تشدد کرے، یہاں تک کہ تمہیں ہلاک کر دے، تم جوابی کارروائی نہیں کرو۔ That was order of the day for 12 long years۔ 12 سال تک حکم مکے میں کیا؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہلاک کر دیے، کوئی جوابی کارروائی مسلمانوں نے نہیں کی۔ حضور بھی وہاں سے گزرتے تھے، فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو اس ٹارچر کو، تمہارے تو جنت کے اندر استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا، خباب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ساری باتیں معلوم ہیں اچھی طریقے سے، لیکن جوابی کارروائی پیسے میں، اس لیے کہ یہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، نظام بدلنا چاہتے ہیں، شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑے اگر وائلنٹ ہو جائیں گے، اگر تشدد پر اتر آئیں گے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، متشددانہ کارروائیوں ہی میں اصل میں تقریریں کر چکا ہوں کہ تشدد پر جب آئی ہیں اسلامی تحریکیں تو اسی سے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اصل اس میں بڑے صبر کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، انہیں سبق سیکھنا چاہیے محمد رسول اللہ کے 12 سالہ دور سے، مکے کا دور تھا۔ ہاں جب آپ سمجھے کہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ اب ہم ان سے ایک مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تب یہ کہ اس نظام کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے، کسی جگہ سے چھیڑا جائے۔ نظام ایک آرگینک ہول ہوتا ہے، آپ اس کی کسی ایک طرف چٹکی لیں گے تو پورا جسم جو درد محسوس کرے گا، جیسے کانگریس نے کیا تھا۔ نمک بناؤ تحریک، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں، تو ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا کیوں نہیں؟ آپ نے جو برٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی جو ہے اس کو چیلنج کر دیا، ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر،
آپ اگر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ پورے نظام کے خلاف ہے، یہ چیلنج ہے۔ تو لاٹھیاں پڑی، سب کچھ ہوا، سر پھٹے، برداشت کیا۔ یہ ہوتا اقدام، چیلنج کرنا۔ جیسے کہ حضور نے کیا مدینے میں آنے کے بعد صرف 6 مہینے تو آپ نے وہاں پر اپنی انٹرنل پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے 6 مہینے لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر نمبر 1، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی۔ نمبر 3، جو یہودی قبیلے تھے ان کو باندھ لینا ایک پیکٹ میں، یہ ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ تھا، جسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اسلامی ریاست کا دستور تھا۔ معاذ اللہ، اسلامی ریاست کا دستور بہت بعد میں تیار ہوا ہے۔ یہ تو دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے سلسلے میں ایک درمیانی قدم تھا، اور یہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ تھا کہ اگر مکے والے مدینے پر حملہ کرے تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کرے، اس معنی میں وہ ایک امت، دفاع مدینہ کے لیے وہ ایک امت۔ بہرحال ان 3 مہینوں 3 کام کرنے کے بعد 6 مہینوں میں آپ نے اپنے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھیڑنا شروع کر دیا قریش، جس کے نتیجے میں قریش پوری طاقت کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل جو نکلا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، گویا کہ سانپ جو ہے وہ بل سے باہر نکل آیا۔ اس لیے کہ مکہ مکرمہ تو بلد الحرام ہے نا، اس میں تو ویسے بھی جنگ کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، تو سانپ کو نکال کر سر کچلا ہے بدر کے میدان میں، سانپ کو نکالا ہے پہلے مکے سے، اور اس کے لیے حضور کا اقدام تھا کہ جو اس کے لیے در حقیقت سبب بنا ہے، ورنہ کیسے نکلتے وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے بلد الحرام کے اندر۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جنگیں شروع ہوئی۔ اب یہ تصادم ہوا بالفعل، البتہ اس تصادم کی نوعیت کو سمجھ لیجیے، حضور کے دور میں یہ تصادم ہوا ہے 2 طرفہ قتال، مسلمان بھی قتل کر رہے تھے اور مشرک بھی قتل کر رہے تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، تو قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ 2 طرفہ جنگ ہے۔ آج اس کی ایک اور شکل بھی دنیا کے اندر ہو سکتی ہے اور زیادہ فیزیبل ہے، یک طرفہ جنگ۔ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، وہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ پھر مقابلہ کلیئر تھا، ایک طرف اسلام ایک طرف کفر۔ اب دنیا میں مسلمان حکومتیں، حاکم جو ہیں وہ بھی مسلمان تو ہیں نا آخر۔ پرویز مشرف صاحب بھی چاہے سیکولرزم کے داعی بن کر آگے ہے تو مسلمان، حسنی مبارک بھی ہے تو مسلمان، شاہ فہد بھی ہے تو مسلمان۔ اس حوالے سے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ ان حوالوں سے آج جو ہے یک طرفہ جنگ، غیر مسلح بغاوت، یہ آج کے دور میں زیادہ فیزیبل ہے۔ جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جان دینا نہ جو ہے اس کا خیال نکال دے دل سے، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پیش ہو رہا ہو۔ یہ کام کہ جو گاندھی نے سب سے پہلے 20ویں صدی عیسوی میں گاندھی نے وہ نقشہ دنیا کو دکھایا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ یہ نان وائلنٹ نان کوآپریشن سے بات شروع ہوئی۔ ہم انگلستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، ایک طرح کی بغاوت تھی۔ پھر نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس، ہم نمک بنائیں گے۔ اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے خود ہی جانا تھا بستر، یہاں سے اپنا گول کرنا ہی تھا، لہذا اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس سے آگے کا منظر ہمیں نظر آتا ہے ایران میں، جو فدائین نے کر کے دکھایا۔ فدائین کا نام ان کا نہیں تھا، لیکن ایران کے لوگوں نے کام کر کے دکھایا، اور وہ یہ کہ انہوں نے غیر مسلح بغاوت کی شاہ کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں دے دی تو شاہ کو بھاگنا پڑا۔ ہمارے ہاں چاہے وہ الجزائر کا معاملہ ہو چاہے مصر کا ہو، مسلمان تحریکیں جو ہے وہ وائلنٹ ہو گئی، اور وہاں وہ نان وائلنٹ تھے، ان آرمڈ، میدان میں آئے، سڑک پر آئے اور محاصرہ کیا اور سسٹم کو جو ہے وہ روکا، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں اپنی جانیں دی۔ از قوت بیشتر برخوردار یہ ہے
یہ جو الحمدللہ لیول ہے امارت جہاد اسلامی کا، افغانستان اس کی ایک شرط توجہ خاصی لازم به ہے، اعداد جهادی داشته وہ یہ ہے کہ اس تشکیلات تیسرے خاصی لیول پر آ برای کر اعداد پیسو جهادی ریزسٹنس، ایکٹیو دارد ریزسٹنس و اور شب و روز تصادم، برای پیشرفت تصادم بیشتر یا در این مسلح بخش یا غیر تلاش مسلح، می‌نماید. بغاوت دشمنان یا باید مسلح، بدانند که ما تصادم از یک طرفہ، استحکام امارت قتال یک اسلامی طرفہ، جنگ یک هیچگاه طرفہ. غافل نمی‌شویم. اس مرحلے پر و نه لازم هم ہے از کہ ایک نیروسازی جماعت ہو، منصرف اس کا می‌شویم. ایک امیر ہو اور اس سے سم و نمودهای تعب کے اسلامی نظم میں ما را به وابستہ ہو. نیروسازی امر می‌کند. ای انی جوانان آمرکم فداکار بخمس اسلام، اللہ شما امرنی وظیفه بهن مقدس دفاع بالجماعت از والسمع اسلام و والطاعة خاک خود را به والهجرة پیش والجهاد میبرید و مشغول مبارزه یہ جہاد جهادی فی سبیل هستید. اللہ کے لیے این جماعت اور مبارزه سم و تعب والی تکالیف و جماعت. مراحل لسن پیچیده‌ای دارد. برای اینکه شما آماده تحمل هر گونه اب سختی میں اس و جہاد کے تکالیف بارے میں شوید آپ کو میں و نے جو آیات مبارزه مقدس خود را به گونه درست به پیش ببرید. کہ دین میں ان کی مدرسه اہمیت کیا اعداد ہے. جهادی زیاد زحمت بکشید. دیکھیے سورہ حجرات شما کی آیت سختی نمبر های 13 میں اعداد را فرمایا، با صبر و شکیبایی قالت تحمل آیت نماید. نمبر 14 پس میں در قالت برابر الاعراب تمام سختی آمنا ها قل لم تاب می تؤمنوا آورید ولكن قولوا و اسلمنا. هیچگاه مبارزه را در نیمه راه یہ بدو ترک کہہ رہے ہیں ہم نمی‌کنید. ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیے تم از ایمان خداوند ہرگز نہیں لائے ہو، متعال بلکہ یوں برایتان کہو کہ ہم توفیق نے مزید اطاعت استدعا قبول کر دارم. لی ہے، ہم نے اسلام. پروردگار تکالیف و زحمات شما را ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ کلیئر ڈیمارکیشن ہے، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. تمہارا اسلام قبول، ایمان کا دعویٰ رد. اب اس پس منظر میں آیت نمبر 15 میں مومن کون ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم المفلحون. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. یقیناً صرف وہی سچے ہیں اپنے دعوے. کیا مطلب ہوا؟ جہاد نہیں تو ایمان نہیں. ایمان اور جہاد لازم ہے. اس سے اگلی آیت میں سورہ صف اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان، میں تمہاری رہنمائی کروں اس راستے کی طرف، اس تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف جو عذاب علیم، دردناک عذاب جہنم کا اسے چھٹکارا دلا دے. چاہتے ہو چھٹکارا تو ایک کام کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب آپ بتائیے اسلام میں جہاد کی اہمیت کیا ہے؟ جہاد نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو نجات نہیں. اور سیدھا سیدھا سورہ سب کے اندر بیان فرما دیا، اگر جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو جہاد کی سبیل اللہ کی شرط لازم. البتہ جہاد کی سبیل اللہ کی میں نے 9 منزلیں آپ کے سامنے بیان کر، 3 مین سٹوریز اور ہر ایک پر 3 سب ہیں. جہاد نفس کے خلاف، جہاد شیطان اور اس کی فوج کے خلاف، جہاد غلط معاشرے کے خلاف نمبر 1. نمبر 2 دعوت تبلیغ بالحکمہ، دعوت اور تبلیغ بالموعظۃ الحسنہ، اور دعوت و تبلیغ بالجدال باللتی ہی احسن. پھر نمبر 3 اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، اس کے پیسو ریزسٹنس، صبر محض، اقدام، اور پھر قتال کا مرحلہ آیا حضور کی زندگی. اب وہ قتال 2 طرفہ ہو یا یک طرفہ ہو. گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی 9 منزلیں ہیں. 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ، 8 منزلیں جہاد فی سبیل اللہ. جہاد عام ہے، دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جدوجہد بھی جہاد ہے. میں اور آپ اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کریں گے، جہاد ہے.
ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اسی لیے کہا کہ افضل الجہاد یہ ہے، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ البتہ بلند ترین جہاد اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد ہے، جس میں سب سے اونچی چوٹی قتال ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جہاد قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب میں ایک نکتہ اور عرض کر دوں، اسلامی ریاست کے قائم ہو جانے کے بعد ایک قتال ہوتا ہے، اب اس کی توسیع۔ عرب میں حضور نے انقلاب کی تکمیل کر دی، 6 سالہ جنگ چلی وہاں، لیکن عرب میں دین قائم ہو گیا، جان حق و حق اللہ کا۔ اب اس کے بعد ایران، شام، مصر یہ سب فتح ہوئے ہیں، اور فتح کے ذریعے سے وہ دین حق جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہے، وہاں بھی دین حق قائم۔ یہ بھی قتال کی سبیل اللہ، لیکن یہ حکومت کی سطح پر، یہ کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتے، یہ کوئی گروپس نہیں کر سکتے۔ اور آج کی دنیا میں اس کا بھی ایک بدل یہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت شکل کیا تھی؟ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، اہل فارس تک دین کا پیغام کیسے پہنچا؟ ممکن ہی نہیں۔ نہ کوئی ٹیلی ویژن ہے، نہ کوئی ریڈیو ہے، نہ اخبارات ہیں، نہ کوئی پبلیکیشنز ہیں، نہ پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا، کچھ نہیں۔ آج دنیا میں وہ کمزوری ختم ہو گئی۔ آج آپ کو معلوم ہے روس میں انقلاب آیا تھا، اس کے بعد انقلاب کہاں آ گیا؟ کیوبا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ نظریہ تھا، نظریہ خود پھیل گیا۔ آج کی دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ کا نظریہ پھیل سکتا ہے بغیر قتال کے، اور آپ کا نظام قائم ہو سکتا ہے بغیر قتال کے۔ اگر آپ ایک ماڈل دکھا دیں دنیا کو، یہ دیکھو بہترین نظام آؤ ہمارے لیے، دیکھو اس کی برکتیں کیا ہیں، یہاں حریت ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لو آپ، یہاں مساوات ہے یا نہیں، دیکھ لو آپ، یہاں کیا نہیں، نو ریپریشن، کوئی یہاں جبر نہیں، کوئی نو ڈسکریمنیشن، یہاں عدل ہے، یہاں مساوات ہے، یہاں حفاظت عامہ ہے، ہر فرد، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو یہاں پر جو ہے طے کیا گیا ہے کہ وہ ریاست کے ذمہ آ کر ماڈل پیش کر دیں، دنیا خود بخود قبول کرے، اس لیے کہ یہ تو برکات ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آئے تو جیسے کہ صحابہ کرام نے جو فوجیں نکلی ہیں، ان فوجوں نے کیا کیا تھا؟ 3 آلٹرنیٹیو، وہ شام ہو، ایران ہو، کوئی ہو، جا کر کیا کہا؟ اگر اسلام لے آؤ ہمارے بھائی ہوگے، برابر کا حقدار ہو جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، تم جونیئر ہو تو ہمارے حق زیادہ ہیں، تمہارے حق نہیں، نہیں نہیں، بالکل برابر کے، میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو آپ اسلام۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو دین حق کا غلبہ قبول کرنا پڑے گا۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو، تم رہو یہودی رہو، عیسائی رہو، ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، جو چاہو تمہارے مذہبی حقوق تقسیم ہے، عقیدہ تمہارا، تمہاری عبادات سب محفوظ ہے، تمہیں حق حاصل ہوگا، اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تلقین اور تعلیم دینے کا بھی حق حاصل ہوگا، تمہارے حقوق ہو، یہ پرسنل لاء میں تمہیں پوری آزادی۔ لیکن دین حق جو ہے اس کے لیے وہ تو ہمیں لازم نافذ کرنا ہی کرنا ہے، اس کو تو ہم نے، تو اگر تم دین حق کی سپریمیسی قبول کر لو تو تم ہندو رہو، فارسی رہو، عیسائی رہو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو آؤ پھر میدان جنگ میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں۔ دور خلافت راشدہ میں فوجوں نے یہی 3 آلٹرنیٹیو پیش کیے، آج اس کا معاملت نہیں کر سکتے۔ دور خلافت راشدہ کی کوئی چیز ہو، اسے کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا وہ منسوخ ہو نہیں، البتہ اگر اس کا بدل اس کے بغیر، جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے، آپ کے نظریات پھیل سکتے ہیں۔ آپ اگر فرض کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، پاکستان میں واقعتاً ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے، تھوڑی سی جھلک جو ہے طالبان نے دکھائی تھی افغانستان میں، تو پوری دنیا نے کیسی تعریفیں کی۔ ایک طرف ان کا جو پورا جہاد تھا ان کے خلاف، وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، لیکن وہ جو 2 لڑکیاں تھیں کہ جو ان کی قید میں رہی، ان سے پوچھیے ان کی گواہی کیا ہے، کیا کسی اور ملک کے اندر یہ قید میں رہتی تو بچ کر آ جاتی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے رکھا ہے کہ پہلو
اور اب تو دوبارہ وہاں جانا، یہ گواہی دی گئی اور وہاں امن و امان کی کیا کہتے ہیں پورے افغانستان اب جو ہے وہ اب یاد کر رہے ہیں، ہمارا دیکھو یاد آ رہے ہیں طالبان یہ کہ اب ہر جگہ کے سندیش ہے لڑکیوں کے آ رہے ہیں. میں نے ندائے خلافت کا آج اس وقت وہ کہ نوائے وقت سے معافی لڑکیاں کیا ہیں کہ اب ہم جو ہے باہر نکلنے میں ڈرتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے اپنے دیش میں. یہ معاملے کے طالبان کے وقت یہ ضرور کو برقع نہیں، لیکن یہ کسی عورت کو پیشہ نہیں، اسی کو دیکھ کر ہمارے فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہہ دیا تھا اگر 2-3 ممالک میں اور بھی نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. میں کہتا ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر پاکستان میں وہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. اس لیے کہ یہ ملک چھوٹا نہیں، یہ 14 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، یہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ملک ہے. یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ جو سرے سے جو ہے جدید علوم سے ناواقف لوگوں کا ملک ہے. اگر یہاں اسلام آ جائے اور یہاں اس کی برکات پورے طور پر ظاہر ہو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. اس حوالے سے یہ ہے. باقی جو ایک چھوٹی سی بحث چھیڑ دی ہے ہمارے صدر صاحب نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے حوالے سے، تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، لیکن اس میں کیونکہ اس کا اپنا علیحدہ ویڈیو بن رہا ہے اور آڈیو بھی بن رہا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بات غلط ہے. اگر حضور نے وہ بات فرمائی بھی ہے، اگرچہ محدثین کے نزدیک جو ہے سند کے اعتبار سے اس کا پایا بلند نہیں ہے، مضبوط نہیں، لیکن اگر کہا ہے تو آپ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر کہا ہے، اور اس کو اس اعتبار سے کہا ہے کہ اب تبوک سے واپسی کے بعد ہمیں جسے آپ کہتے ہیں کریک ڈاؤن، اب منافقین پر کریک ڈاؤن کرنا. اس وقت تک منافقین کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، بدترین سازشیں انہوں نے کی، بدترین سکینڈل انہوں نے اٹھائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی. غزوہ احد میں 300 کی تعداد میں مسلمانوں سے کٹ کر آ گئے عین وقت کے اوپر جبکہ سب بندی ہو رہی تھی تاکہ مسلمانوں کا مورال ایک دم گر جائے. اتنے بڑے بڑے اقدامات پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ قبائلی معاشرہ تھا، گڑبڑ تھے، منافقین اور تھے. اگر اعداد جهادی یک فریضه مستقل است. هر مسلمان مکلف هست که این فریضه را انجام دهد. مجاهدین با واسطه اعداد جهادی از قوت بیشتر برخوردار می شوند. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان توجه خاصی به اعداد جهادی داشته و تشکیلات خاص را برای اعداد جهادی دارد و شب و روز برای پیشرفت بیشتر در این بخش تلاش می نماید. دشمنان باید بدانند که ما از استحکام امارت اسلامی هیچگاه غافل نمی شویم و نه هم از نیروسازی منصرف می شویم. راهنمودهای اسلامی ما را به نیروسازی امر می کند. ای جوانان فداکار اسلام، شما وظیفه مقدس دفاع از اسلام و خاک خود را به پیش می برید و مشغول مبارزه جهادی هستید و این مبارزه تکالیف و مراحل پیچیده‌ای دارد. برای اینکه شما آماده